بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تیسرے حصے میں ہم حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جوانی کا ذکر کریں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جوانی کے دور کے چند اور واقعات میں سے ایک جنگی فجار میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شمولیت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تایا زبیر بن عبد المطلب بنی ہاشم کے علم بردار تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ان کے پہلو بپہلو اس جنگ میں شریک ہوئے، اس لیے کہ قریش اس جنگ میں حق پر تھے، اگرچہ اس کی صراحت ملتی ہے کہ آن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی کا خون نہیں بہایا، اس لیے کہ صرف قومی یا خاندانی معاملات کے لیے کسی انسانی جان کا لینا یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شایان شان نہ تھا۔ اس جنگ کے بعد قریش کے کچھ نوجوانوں نے ایک عہد کیا جسے حلف الفضول کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ انہوں نے باہمی معاہدہ کیا کہ وہ ظالم کی مخالفت کریں گے، مظلوم کی حمایت کریں گے، حق اور صداقت کے راستے کی تلقین کریں گے۔ آن حضور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اس حلف میں شریک ہوئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بعد میں فرمایا کرتے تھے کہ آج بھی اگر اس قسم کے کسی معاہدے کی طرف مجھے دعوت دی جائے تو میں اس پر لبیک کہوں گا۔ خانہ کعبہ کی تعمیر کے موقع پر بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تدبر اور فراست کا ایک بہت ہی نادر نمونہ سامنے آیا۔ الغرض آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کا یہ جو دور ہے، اس میں ہمیں وہ مظہر نظر آتے ہیں جن کی طرف اشارہ ملتا ہے قرآن مجید کی سورہ نون میں، جس کا دوسرا نام سورۃ القلم بھی ہے۔ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اور اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بلا شبہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اخلاق حسنہ کی بلندیوں پر فائز ہیں۔ کاروبار ہی کے زمن میں آن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تعلق یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معاملات حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ہوئے۔ ان کا معاملہ بھی یہ ہے کہ ایک طرف یہ عرب کی مقتول ترین خاتون تھی، چنانچہ روایت میں اس کی صراحت ملتی ہے کہ جب قریش کے قافلہ سامان تجارت لے کر جاتے تھے تو تنہا ان رضی اللہ تعالی عنہ کا سامان تجارت باقی تمام لوگوں کے مجموعی سامان سے زیادہ ہوتا تھا۔ پھر دوسری طرف ان رضی اللہ تعالی عنہ کی عفت و عصمت اور پاک دامنی کا عالم یہ تھا کہ عرب کے اس معاشرے میں ان رضی اللہ تعالی عنہ کا طاہرہ کا خطاب دیا گیا۔ یہ گویا بالکل ایک فطری اور کنین عقل اور کرین قیاس بات ہے کہ یہ قران الصادین ہوتا اور صادق الامین کا نکاح طاہرہ سے ہوتا۔ مشیت الہی میں یہی طے تھا۔ بہرحال حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سے نکاح کی صورت میں وہ بات سامنے آتی ہے جو سورۃ الطہا میں بائیں الفاظ وارد ہوئی، وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور پایا آپ کو تنگ دست، بس آپ کو غنی کر دیا گیا۔ سبحان اللہ۔ درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔